الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد 10ویں روزے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک بإحسانک یا غایۃ الطالبین۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تجھ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اور اس دن میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے حضور کامیاب ہیں، اور اس دن میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے قریبی ہیں، تیرے مقرب ہیں۔ اپنے احسان اور کرم کے صدقے میں اے طلبگاروں کے مقصود۔ اس دعا میں پہلا عنوان توکل علی اللہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرنا۔ توکل کا معنی اپنے امور میں خدا پر اعتماد کرنا، ان کو خدا کے سپرد کر دینا اور اس ذات پر مکمل بھروسہ کرنا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا نگران بنائے۔ آیت اللہ محسنی فقہ اسلامی میں لکھتے ہیں کہ توکل واجب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک معتبر روایت جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں توکل کے درجات ہیں، ان میں ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں خدا پر بھروسہ کرے اور یہ یقین ہو اسے کہ انسان کے متعلق وہ جو بھی فیصلہ کرے گا میں اس پہ راضی ہوں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ اور قرآن مجید اور احادیث میں توکل کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں غالباً سورہ انفال میں
جو مومنین کے صفات بیان کیے گئے ہیں کلمہ حصر کے ساتھ، انما المؤمنون الذین، سوائے اس کے نہیں مومن فقط وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں ذکر خدا سن کر، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب آیات الہی تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ انفال کی دوسری آیت ہے۔ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا اور تلاوت سن کے، ذکر خدا سن کے انسان کے دل کا لرز جانا، یہ ایمان کے بڑھ جانے کی شرط ہے۔ اور وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب آپ مصمم ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا جو شرعی طور پہ صحیح ہو، اس کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو اب اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ آگے روایات آئیں گی، وہ روایات میں عرض کروں گا۔ اسلام نے لوگوں کو کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رازق ہے، معنی اور مطلب کیا ہے؟ تم کوشش کرو، اللہ کی ذات تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گی رزق کے، تمہیں کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسباب تم جمع کرو، جب اسباب جمع کر لو اور کسی کام کا ارادہ کر لو تو اب خدا پہ توکل کرو۔ البتہ اسباب کو مستقل بذات نہ سمجھو، ارادہ خداوندی پر بھروسہ کرو۔ یہ روایت میں نے پہلے بھی آیت اللہ محسنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ انسان کی جیب میں پیسے بھی ہیں اور بازار میں ایک چیز بھی وافر مقدار میں موجود ہے، اور اس نے بازار جانا ہے تو وہ فرماتے تھے دعا کر کے جائے۔ جیب میں پیسے ہیں، بازار میں چیز وافر مقدار میں موجود ہے، اسباب موجود ہیں، لیکن اسباب کو مستقل اور بذات نہ سمجھے، لہذا وہ اللہ کی ذات سے اسباب موجود ہونے کے باوجود اللہ کی ذات سے دعا کرے، اس ذات پہ بھروسہ کرے اور توکل کرے۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ اسباب کو دیکھ کر بندے کا خدا سے تعلق کمزور نہ پڑ جائے، وہ یہ یقین نہ کر لے اللہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ وہ بندے کے مہیا کردہ اسباب سے زیادہ طاقتور اسباب کو کے ذریعہ ان کو بیکار کر دے۔
اس لیے کہ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ ایک زمیندار کوشش کرتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، اچھا بیج زمین میں ڈالتا ہے، پانی اسے میسر ہو تو کھیت کو پانی پلاتا ہے، یا بارشوں کے ذریعہ وہ سیراب ہوتی ہے، گندم تیار ہو جاتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یالا باری ہوتی ہے تو تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ تمہارے اسباب سے طاقتور اسباب اللہ کے پاس ہے کہ جن کے ذریعہ ان کو تباہ کیا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بعض اوقات اسباب کی فراہمی بندے کی پہنچ میں نہیں ہوتی، بعض اسباب ایسے، مثلا بارش کا انتظار، وہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ کچھ اسباب محنت اور کوشش سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کی تاثیر بھی ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے میں صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں اور میرا کاروبار نہیں چل رہا، اس میں کوئی نقص ہے، کوئی وجہ ہے، وہ تاثیر نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ اور پیغمبر خاتم نے ان لوگوں کو کہ جو کام نہیں کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، ان کو منع کیا بیٹھنے سے، اور ان کو فرمایا کہ جاؤ اور کام کرو۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم خدا پہ توکل کرنے والے ہیں، خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم لوگ زبردستی لوگوں کا مال کھانے والے ہو، خدا پہ یہ بھروسہ نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر خاتم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے کھیتی باڑی چھوڑ دی۔ حضرت نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم خدا پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا تم خدا پہ بھروسہ نہیں کرنے والے، تم دوسروں پہ بوجھ بننے والے ہو۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھائی مثلا ملک سے باہر ہے، وہ خود کوئی کام نہیں کرے گا، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے پوچھا پروردگارا تیرا مبغوض ترین بندہ کون ہے؟ وہ بندہ کون ہے جسے تو ناپسند کرتا ہے؟ فرمایا بطال فی النہار جیفۃ باللیل، رات کو مردے کی طرح پڑا ہو اور دن کو کوئی کام نہ کرے، میرے نزدیک وہ مبغوض ترین بندہ ہے۔ کام کرنے والا، محنت کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ سرور کائنات جب مدینہ گئے تھے اور لوگوں نے استقبال کیا تھا، سعد انصاری بھی آئے، حضور نے مصافحہ کیا، سعد کے ہاتھ سخت تھے۔ حضرت نے پوچھا سعد تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، میں بنیادیں کھودتا ہوں، بیلچے سے یعنی کام کرتا ہوں۔ حضرت نے سعد انصاری کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا اور فرمایا تھا واللہ لا تمسہ النار، اللہ کی قسم اس ہاتھ کو جہنم کی آگ مس تک نہیں کرے گی۔ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان بیلچہ اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ وہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کے کام آتا،
یہ دین کے کام آتا۔ حضرت نے فرمایا کدھر جا رہے؟ کہنے لگے یہ مزدوری کرنے آ رہا ہے۔ کس کے لیے مزدوری؟ اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے۔ فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہے۔ جب آیت نازل ہوئی من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ اصحاب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے اور عبادت خدا میں مصروف ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ نے ہمارے رزق کی ضمانت لے لی ہے۔ یہ بات حضور تک پہنچی، آپ نے بلایا اور فرمایا کس بات نے تمہیں آمادہ کیا ہے کہ تم نے دروازے بند کر دیے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے رزق کی اللہ نے ضمانت لے لی ہے۔ ہم نے کہا جب رزق اللہ کے ذمے ہے، اس نے دینا ہے، تو ہم اس کی عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اس کا اسلام سے گویا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسے چاہیے کہ وہ رزق کی تلاش کرے، رزق کی وہ تلاش کرے گا، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ رزق اسے اللہ کی طرف سے ملے گا۔ دوسرا عنوان وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، آج کے دن مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے ہاں کامیاب ہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی عارضی ہے، دنیاوی منصب عارضی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا عہدہ ملک کا وزیر اعظم ہونا یا صدر ہونا ہے، یہ بھی عارضی ہے۔ 5 سال رہے گا، 5 سال تو کوئی خوش قسمت رہتے ہیں، وہ درمیان میں اگلے جو ہیں وہ اتار دیتے ہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جسے کوئی چھین نہیں سکتا، جس منصب سے کوئی اتار نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں کامیاب وہ ہے جسے جہنم کی آزادی اور جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل جائے۔ اصل میں وہ کامیاب ہے۔ کامیاب تھے کربلا والے کہ شب عاشور جن کو فقط کامیابی کا پروانہ ہی نہیں ملا تھا، جہاں جانا تھا اس محل کو بھی اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اصل کامیابی وہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات جن میں کامیابی کا ذکر آیا ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کاموں کو بدا لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فلاح پا جاؤ۔ اور بھی بہت ساری آیات
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور وہ سورہ جس کو آپ کے مولا نے 3 دن کی عمر میں پڑھا، جب قرآن ابھی نزول نہیں ہوا تھا، اور پیغمبر خاتم نے علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، بیت اللہ سے باہر ماں لے کے آئیں، تو امیر المومنین نے سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی تھی، اپنے ماننے والوں کے صفات بتائے تھے کہ میں کن کا امام ہوں، میرے ماننے والے کون ہوں گے۔ سورہ مومنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کامیاب ہیں، وہ صاحبان ایمان کامیاب ہیں کہ نمبر 1 جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ پہلی شرط صاحب ایمان ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط فرمایا نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یعنی فقط نماز پڑھنا علامت نہیں، نماز میں خشوع و خضوع کرنا۔ اور کیوں؟ اگر نماز خشوع اور خضوع سے نہیں ہوگی تو قبول ہی نہیں ہوگی، اور اگر نماز قبول نہیں ہوگی تو ثواب ہی مرتب نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز قبول ہو، میری نماز کا اثر ہو، اس پہ اثرات مرتب ہوں، تو اسے خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، وہ اصل نماز ہی نہیں ہے۔ جس نماز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ نماز ہوتی ہے جو قبول ہو اللہ کے ہاں، اور نماز قبول تب ہوتی ہے جب خشوع و خضوع ہو۔ تیسری شرط صفت والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ لغو فضول کام، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور چوتھی شرط والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد ہر قسم کا مال جسے انفاق کا حکم ہے، یہ عمومی ہے زکوٰۃ۔ اقیم الصلاۃ کے ساتھ جہاں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے وآتوا الزکوٰۃ، وہ خود اموال واجبہ، وہ خمس کو بھی شامل ہے، فطرہ ہے مثلا اس کو بھی شامل ہے، کفارات ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ جو لفظ فقط زکوٰۃ کو شامل ہے وہ خذ من اموالہم صدقۃ، وہ صدقہ کا لفظ ہے جو زکوٰۃ کو شامل ہے۔ پانچویں شرط والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جہنم میں جانے والوں میں کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو 2 اعضاء کے عمل سے جہنم میں جائیں گے، شکم اور فروج کی حفاظت نہ کرنا، عزت کی حفاظت نہ کرنا، پاک دامنی کا نہ ہونا، ان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور چھٹی شرط بتائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے معاہدوں اور امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون،
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نمازوں کی محافظت، نمازوں کے اوقات کی محافظت، اوقات میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے شرائط کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ 7 شرطیں قرآن نے کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے مالک ہیں۔ 7 شرطیں جن میں پائی جاتی ہیں۔ امیر المومنین علی ان کے امام ہیں، امیر المومنین۔ اور جب یہ پڑھی تھی نا یہ آیات امیر المومنین نے، تو پیغمبر خاتم نے آخر میں فرمایا تھا علی تو ان صاحبان ایمان کا امام ہے، امیر ہے۔ تو یہ فقط نہیں کہ امیر المومنین کے شیعہ ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے، فرمایا ایسے لوگ جنت الفردوس کے مالک اور وارث ہوں گے، اور جنت الفردوس میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں 5 صفات آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ 5 صفات ہیں ان لوگوں کے جو صاحبان تقوی ہیں۔ ھدی للمتقین سے شروع ہوا اور آخری جو آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید کھول کے ان کو وہاں دیکھ لینا۔ اور تیسرا جو عنوان کہیں وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، پروردگارا مجھے اپنے مقربین میں سے قرار دے، ان میں سے قرار دے جو تیرا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ قرب الہی سے مراد کیا ہے؟ قرب الہی سے مراد وہ پسندیدہ اور نیک کام ہیں جو انسان کو خدا کے قریب کر دیتے ہیں۔ مثلا خلوص نیت، جو عمل خلوص سے کیا جائے گا وہ قبول ہوگا اور قرب خدا کا سبب بنے گا۔ نماز میں خشوع و خضوع، ذکر الہی کی کثرت، انسانی خدمت، محتاج، غریب، مسکین، یتیموں کی مدد کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، اور اگر کوئی گناہ سر زد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا۔ یہ وہ امور ہیں جو قرب خدا کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کمال مطلق ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو وہ صفات پیدا کرنی ہوں گی جو کمال مطلق تک آپ کو پہنچائیں۔ وہ عادل ہے، تمہیں عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ وہ ستار العیوب ہے، تمہیں لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہوگا۔ وہ غفور الرحیم ہے، خدا اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے، برے لوگوں سے بیزار ہے۔ انسان جتنی مقدار میں یہ کمال الہی کی صفات اپنے اندر پیدا کرے گا اسی انداز سے خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ عبدی کن لی اکن لک، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں۔ تو میرا خالصتاً بندہ ہو جا، اپنی مرضی کو ختم کر دے، میری مرضی کے مطابق چل۔ ایک الہی انسان
ہر اس کام کو بجا لاتا ہے جو اس کی بزرگی اور عظمت کے ساتھ سازگار ہو۔ جو کام حق کی جانب سفر کرنے میں اس کی مدد کرے، ہر وہ عمل جو اس کے شایان شان ہو اور انسانی اقدار میں اضافہ کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی جانب سفر کرنے والا ہے۔ اس سفر میں جتنے امور انسان کے لیے معاون اور مددگار ہیں وہی قرب خدا کا ذریعہ ہیں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں خدا کے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ اور امیر المومنین نے بھی فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قیمت اس کے عمل سے لگائی جاتی ہے۔ اور آخری جملہ دعا کا، بے احسانے کا، میرا مالک یہ سارے اعمال، یہ سارے صفات میرے اندر تب پیدا ہوں گے جب تیرا کرم ہوگا، جب تیرا احسان ہوگا۔ تیرے کرم اور احسان کے بغیر میں اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا۔ میں اپنے عبادت کے بل بوتے پر زیادہ نمازیں پڑھنے، زیادہ روزے رکھنے، زیادہ صدقات و خیرات دینے، مجھے تیرا قرب نہیں مل سکتا۔ میرا تیرا قرب مل سکتا ہے تو تیرے احسان سے، تیرے کرم سے۔ یا غایت الطالبین، اے طلب کرنے والوں کا منتہا، ملجا، ماوا، پناہ گاہ تو ہی ہے۔ نیک انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کی اصل منزل رضائے پروردگار ہے۔ ہمیں ہر کام میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کو خالص کر کے آخرت سے جوڑنا چاہیے، اور ہر عمل سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج 10 رمضان ہے، اور آج اس عظیم ہستی کا یوم رحلت ہے کہ جن کے عمل کو اللہ کی ذات نے اپنا عمل قرار دیا۔ الم یجد، سورہ الضحیٰ میں ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، میرا حبیب کیا تو یتیم نہیں تھا؟ میں نے تجھے پناہ دی۔ تو ناشناختہ تھا، میں نے تیرا تعارف کرایا۔ تو خالی ہاتھ تھا، میں نے تجھے غنی کر دیا۔ پیغمبر خاتم کس دولت سے غنی ہوئے؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت تھی۔ اور بحار الانوار میں روایت ہے کہ وہ کوئی معمولی دولت مند نہ تھی، 80,000 اونٹ سے زیادہ، بحار الانوار میں جو روایت ہے 80,000 اونٹ نہیں ہے، 80,000 سے زیادہ اونٹ جو مختلف ملکوں کی تجارت کے لیے جاتے تھے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تھے۔ وہ کدھر گئے؟ وہ مال کدھر گیا؟ وہ اسلام کی بنیادوں میں لگا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون، سب کچھ اسلام کی بنیادوں میں لگا دیا۔ اور یہ عظمت تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ پیغمبر خاتم نے فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی و مال خدیجہ، اسلام قائم ہوا، اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا 2 چیزوں سے، علی ابن ابی طالب کی تلوار سے اور خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور یہ عظمت تھی
اس بی بی کی کہ اتنی مالدار ہونے کے باوجود آسائش کو چھوڑ کے، آرام کو چھوڑ کے، دولت کو چھوڑ کے 3 سال اس معاشرے میں رہی شعب ابی طالب میں پیغمبر خاتم کے ساتھ، کہ جہاں سخت زندگی تھی، جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن اس معظمہ نے ہمیشہ پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا۔ اگر اعلان دعوت ہوا تو اس میں لبیک کہنے والی خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں اور مردوں میں علی ابن ابی طالب تھے۔ پیغمبر اکرم نے اگر کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز پڑھائی تو نماز پڑھنے والے 2 افراد تھے پیچھے، ایک علی ابن ابی طالب تھے اور ایک خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ کی یہ عظمت ہے کہ وہ 12 معصوموں کی ماں ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ 12 معصوموں کی ماں ہے، اس لیے پیغمبر خاتم حضرت خدیجہ کو زیادہ یاد کرتے تھے۔ اور جب کسی ایک بیوی نے کہا تھا کہ آپ ایک بوڑھی عورت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اس وقت حضور کے الفاظ تھے کہ خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے آئیں جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا، اور خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔